حاکمیت الہیہ۔ کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرمانروا اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرمانروا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرمانروائی اپنے زور پر آپ قائم ہے جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت و فرمانروائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادے کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 164۔ اے نبی، کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ الناس آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ سورہ یونس آیت 31 اور آیت 32۔ کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ بے، یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اسی کی بندگی انسان کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 10۔ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے۔ کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ جیم، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ خبردار، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ دال، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت 38 تا 40۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 232۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں
तो उन्हें अपनी पसंद के शौहरों के साथ निकाह करने से ना रोको। ये तुम्हारे लिए ज्यादा शाइस्ता और पाकीज़ा है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-निसा आयत नंबर 11। अल्लाह तुम्हारी औलाद के मामले में तुमको हिदायत देता है। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बालिहाज़े नफा तुमसे करीबतर है उसको तुम नहीं जानते। विरासत का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानता है और दाना है। सूरह अल-निसा आयत नंबर 176। वो तुमसे फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह कलाला के मामले में तुम्हें फतवा देता है। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटक न जाओ, और वो हर चीज का इल्म रखता है। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 75। अल्लाह की किताब में रिश्तेदार दूसरों की बनिस्बत एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। सूरह तौबा आयत नंबर 60। सदकात तो फुकरा के लिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ कायदा है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना है। सूरह नूर आयत 58 और आयत 59। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे पास इजाजत लेकर आए। इस तरह अल्लाह तुम्हें अहकाम खोल कर बताता है, और वो सब कुछ जानने वाला और दाना है। सूरतुल मुम्तहना आयत नंबर 10। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं, उनका इम्तहान लो। ये अल्लाह का हुक्म है। वो तुम्हारे मामलात में फैसला करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दान